ذریعہ بنایا گیا وہ حسین ابن علی کے کردار اور رفتار سے نمایاں ہے۔ حق ساتھ ہو تو عدم تشدد سے نبرد آزما ہو سکتا ہے، ظاہری شکست بھی ابدی فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے تو خواجہ اجمیری نے فرمایا تھا سرداد ندا دست در دست یزید۔ یہ سماجی ایکسپینشن ہے اس 1400 برس کے کربلا کا۔ سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، سر تو دے دیا لیکن ہاتھ اس نے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اس کو کہتے ہیں یہ، اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا بحر حق در خاک خون غلطی داس۔ پڑھیے اقبال کیا کہتے ہیں، بحر حق کی خاطر در خاک خون غلطی داس، حسین اپنے خون میں غلطاں ہیں بس بنا لا الہ گردی داس۔ اسی وجہ سے تو حسین نے کربلا کو اسلام کو بچایا ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی رسول آج کل کے زمانے میں اردو زبان بھی ٹیررسٹ کی زبان ہو گئی ہے، مذہب اسلام بھی آپ کے پوری طریقے سے ٹیررسٹ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی نظم آپ دنیا میں پیش کر سکتے ہیں، اگر کوئی دستاویز آپ دنیا میں پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، بلکہ ہم تو آپ کے امن اور شانتی اور حریت کے آدمی ہیں، تو پھر آپ کو مراجعہ کرنا پڑے گا مرثیے کا۔ بتا رہا ہوں مثال کے ذریعے کہ دریائے فرات کے کنارے خیمے لگے ہیں، شمر آتا ہے خیمے ہٹائے جائیں، حسین کہتے ہیں عباس خیمے ہٹا لو، ابھی وقت جنگ کا نہیں آیا۔ میر انیس نے حضرت عباس کی زبان سے ایک شعر رکھ دیا جو آج پیش کر سکتے ہیں آپ۔ آئین اسلام، قانون اسلام پیش کیا۔ کیا کہتے ہیں مرثیے کا شعر کیا ہے، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، we are not offensive، ہم اٹیک ہی نہیں کرتے پہلے، سبقت کسی سے، پہل ہم کسی سے نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ یعنی اگر تم لائن کراس کرو گے تو پھر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی آپ کے اٹیکنگ موڈ نہیں ہوتا۔ اسلام از ناٹ اے ایفینسو ریلیجن، اسلام از اے ٹوٹلی ڈیفینسو ریلیجن۔ یہ تعلیم اگر آپ کو ملنا ہے کہیں تو آپ کو مرثیوں کو دیکھنا پڑے گا، مرثیوں کی جو ہے طریقے کو دیکھنا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کل جب کہ تمام دنیا میں اخلاقی خطرے، ہم کیا ہیں 21ویں صدی میں گلوبل ولیج میں، اگرچہ کہ ہم روزانہ آپ کے سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں، لیکن اخلاق کے لحاظ سے ہم پائن اور پائنتر ہوتے جا رہے ہیں، نیچے اور نیچے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہماری خانوادی زندگی میں، نہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں وہ اخلاقی خطرے ہی باقی نہیں رہی۔ یعنی انسان جو اشرف المخلوقات کہلایا گیا ہے، انسان اشرف المخلوقات کیوں؟ دیکھیے ہماری جو 5 سینس ہیں جانوروں کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، نہ ہماری بصارت کچھ ہے، نہ ہماری آپ کے قوت شامہ کچھ ہے، نہ ہمارا کچھ پاور ہے۔ ہم صرف ایک ہی لحاظ سے آگے بڑھے ہیں، وہ ہے ہمارا شعور، وہ ہے ہمارا تھاٹ، اسی لیے اشرف المخلوقات بنے ہیں۔ تو وہ جب اشرف المخلوقات ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اخلاقیات، آپ اگر حسین ہیں، آپ اگر ثروت مند ہیں، آپ اگر بڑے عالم ہیں، آپ اگر بہت بڑے پوزیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے لیے ہیں۔ ایک ہی چیز آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور وہ ہے اخلاق، اور وہ اخلاق جو دے سکتے ہیں آپ، اس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اردو شاعری میں مرثیہ ہی وہ صنف ہے جس میں مکمل طور پر اخلاق انسانی کی نمائش کی گئی ہے۔ مرثیہ اخلاقی شاعری کا مرکز ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اخلاقی اقدار جو تعلیم و تربیت میر انیس کے مرثیوں اور سلاموں سے ہوتی ہے، وہ کتنی کتاب وغیرہ میں نہیں ہوتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ درس اخلاق کے کچھ شعر دیکھیے آپ کے۔ جز خدا جھکتے نہیں ہم ماں سوا کے سامنے، ہاتھ پھیلائے تونگر کیا گدا کے سامنے، ہاتھ پھیلائے تونگر کیا گدا کے سامنے۔ اور یہ جو خاکساری ہے نا، جو کل ابھی میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر مامو کا، کہ خاکساری نے دکھائی رفتوں پر رفتیں، اس زمین سے واہ کیا کیا آسماں پیدا ہو۔ Don't be proud of، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، عمارتیں تو بنائی خراب ہونے کو، اب اپنی خبر بھی او خانمہ خراب بنا، کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا۔ یہ اخلاق سازی ہو رہی ہے۔ در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر، اللہ کے سر جہاں رکھتے ہیں سب، ہم وہاں قدم رکھتے نہیں، سر جہاں رکھتے ہیں سب۔ یہ انسانیت ہے۔ دیکھنا کل ٹھوکریں کھاتے پھریں گے ان کے سر، آج نخوت سے زمین پر جو قدم رکھتے نہیں،
ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आपके। अगर हम मर्सियों से दूर हों तो ये जो हुस्ने यूसुफ है, ये जो अजीम तरीन अदबी सरमाया है, तो ये पूरा अदबी सरमाया क्या ख़त्म हो जाए? मैं सेहत का तबीब हूँ, आप जानते हैं कि मैं फिजिशियन हूँ, मैं सेहत का तबीब हूँ, मैं अदब का मरीज़ हूँ, मैं उर्दू का वकील हूँ, वकालत कर रहा हूँ आपके साथ। मैं इस वजह से वकालत कर रहा हूँ ताकि बताऊँ कि ये मेरी उर्दू 1912 में उर्दू तरक्की बोर्ड बना और आज उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की ज़रूरत है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमने मर्सिया से सर मोड़ लिया। मर्सिया को एक फ़िरक़े की जायदाद बताई है। मर्सिया इमामबाड़ों में दफन नहीं होना चाहिए। मर्सिया आपके जो है किताबों में पढ़ाया जाए। मर्सिया में वो मटेरियल है कि आप इब्तदाई स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, आप उसको जो है मिडिल स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि मर्सिया को उसमें जो चाहें आप उसमें से पढ़ लें। तो मसला ये है कि हमने वो काम नहीं किया। फजीलत इंसान अगर किसी नज़्म में पूरी तरीके से मिलेगी तो वो मिलेगी आपको मर्सिया में। आपको याद है अल्लामा इक़बाल ने क्या कहा था? आज का जो सबसे बड़ा फुक़दान है आदमी की जो है एहतराम नहीं है। इक़बाल ने कहा था आदमियत एहतराम आदमी, यानी इंसानियत क्या है? दूसरे इंसान का एहतराम करें। आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो अज मुकाम आदमी। तो मुकाम आदमी क्या है? उससे बाखबर हो। और एक जगह जावेद नामे में कहते हैं कि बरतरस गर्दू मुकाम आदमस, ये अफलाक से ऊंचा, ये कहकशां से ऊंचा जो है मुकाम आदमस, असल तहजीब एहतराम आदमस। कोई कंट्री अपने आप को सिविलाइज नहीं कहला सकता जब तक कि उसका ट्रीटमेंट जो है माइनॉरिटीज के साथ बिल्कुल ठीक तरीके से ना हो। दैट इज अ सिविलाइजेशन। हाँ, 10 लोग मिल के आपके जो है मार के आपके दरियाओं में फेंक दे लोगों को, वो तो मर्दानगी नहीं है। असल तहजीब, द ट्रू सिविलाइजेशन एहतराम आदमी से। तो उस आदमी की बातचीत जो होती है, उस चीज़ की जो बातचीत होती है, और वो जो मसला कलंदरी का है, वो जो इरफानी मज़ामीन हैं कि खुदा जब सजदे में हुसैन का सर है। अब आप बताइए कि ये शेरों में कहाँ पर इंसानी आपके जो है नफ्स की जो है आप बुलंदी देखिए कि हुसैन का सर आपके सजदे में है और कत्ल की तैयारी है। 3 शेर सुनिए तो हुसैन की ज़बानी बताया जा रहा है। मर्सिया निगार लिख रहा है कि हुसैन कह रहे हैं तू शहींशाहों का है बारे खुदा, है बराबर तेरी दरगाह में सब शाहो गदा। खातिरे आशिक़ जांबाज है अलबत्ता सिवा, ऐ खुशाहा हुआ मुझसे तेरा इश्क अदा। हल्क पर तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे हो नाम तेरा, दिल में तेरी याद रहे। है ऐसी कोई आरफत, है कोई ऐसी कुदरत, है कोई ऐसी नज़्म? तो बताएं मुझे। मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, मैं दिन रात आपके जो है इसी दश में सयाही करता हूँ। तो जब अगर आप नहीं कर सकते, पहले तो आप कमेंट नहीं कर सकते जब तक कि आप मर्सियों का मुताला ना करें। तो मर्सियों का मुताला कीजिए। आप किसी शख्स के बारे में कोई गजावत या इंसाफ नहीं कर सकते जब तक कि उसको देखा ना जाए। तो उसको रिसर्च कीजिए। इतनी बड़ी हमारी कौम है, यूनेस्को के लिहाज से 400 मिलियन अफराद आपके जो है उर्दू समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपके दुनिया में मुझे पानी दो तो 400 मिलियन अफराद लाकर मुझे पानी देंगे। तो आप देख रहे हैं। तो ऐसे जज्ब पर मीरानीस कहते हैं राहत खुदा ने दी तो किया तूने शुक्र का, राहत खुदा ने दी तो किया तूने शुक्र का, ईज़ा भी 4 दिन हो तो शिकवा न चाहिए। क्या शेर है, किस तरीके से बनाया जा रहा है। हाँ, वराए फख्र क्या है और घर में हम फकीरों के वो दीवाने हैं दरवाजों में जो जंजीर रखते हैं। हम तो दरवाजे अपने खुले रखते हैं, तुम कभी भी आ सकते हो। तो इसी वजह से जोश ने कहा था करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, करबला जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए बनारसी लाल वर्मा ने कहा था ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, हर दुखे दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन। इस नबी ज़ादे की कुर्बानी थी ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं हुसैन।
اسی وجہ تو آپ نے جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ سماجی ایکشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وسعت سماجی ہے مرثیے کا، جس کی وجہ سے وہ جو فرسٹ اسپوک وومن تھی، اسلام کی فرسٹ اسپوک وومن زینب بنت علی ہے، وہ جو اپنے بھائی کے خون کے لیے، وہ جو حق کی آپ کے جو ہے پڑھائی کے لیے، وہ خاتون آج یہ بتاتی ہے۔ تو اب رہا یہ کہ مرثیوں سے ہماری تحقیق کے مطابق مرثیے کا ایک شعر یا 3 مرثیے کم از کم ہر سال 25,000 جگہ دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو جو نظم 25,000 جگہ پڑھی جائے، 4,500 جگہ مشکل سے شیکسپیئر پڑھا جاتا ہے، ہم 25,000 جگہ پڑھا جاتا ہے مرثیہ، تو اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کی سپورٹ کی، ہم کو ضرورت ہے مرثیے سے لگاؤ کی، تاکہ ہم اپنے نفس کو ٹھیک کر لیں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں، اپنے سماج کو ٹھیک کر لیں، ورنہ یہ گنگا بہتی رہے گی، آپ کی زمینیں خشک رہیں گی۔ تو یہ ہے، اسی وجہ سے کہا گیا، کیونکہ دنیا کی ہر منٹ آپ کو جو ہے کل یومن عاشورہ کل ارض کرب و بلا، یعنی ہر روز آپ کو عاشور ملتا ہے، اس وجہ سے کہ ہر روز حق اور باطل کی لڑائی ہے، ہر زمین آپ کو جو ہے کربلا بن جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ پر انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ مرثیے کی دین ہے، جہاں پر دماغوں کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف آپ کے سلاحوں میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہضت ہے۔ لکھنؤ میں جب گڑبڑائی، انقلاب ہوا، غدر ہوا، تو کون سی نظم میں؟ غزل میں اس کا ذکر ہوا، مرثیے میں اس کا ذکر ہوا۔ میر انیس نے کہا، مکی رہے نہ مکہ طرف کارخانہ ہوا، زمین الٹ گئی کیا منقلب زمانہ ہوا، برق الٹ گیا دنیا کا ایک پیپ چونچر، یہ کس طرح کے زمانے میں انقلاب ہوا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں، الٹ گیا نہ فقط لکھنؤ کا ایک طبقہ، انیس ملک سخن میں بھی انقلاب آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام سماجی خطرے، اخلاقی خطرے، انسانی خطرے، جو سب مل کے آفاقی خطرے بناتی ہیں، وہ مرثیے میں شامل ہیں۔ اسی لیے مرثیے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اب ایک بدبختی آ گئی ہے کہ لوگ آپ کے مرثیے کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے فرق نہیں ہے۔ یہ بھی شاعروں نے اس طرح گھما دیا۔ اگر آپ نے شکوہ جواب شکوہ پڑھا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں ذرا پڑھ کے دیکھیے میر انیس کا مرثیہ، بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مرثیے کی کتنی گہری چھاپ علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ پر ہے۔ پڑھ کے دیکھیے، یہ خود علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں گلچین ہوں، جہاں سے کوئی چیز اچھی ملتی ہے میں اٹھا لیتا ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگوں نے، شاعروں نے گمراہ کر دیا دوسروں کو، ارے وہ مت پڑھیں وہ مت پڑھیں، مگر خود دوسرے لوگوں نے بہت کچھ آپ کے استفادہ کیا۔ ہمارا تحقیقی مقالہ آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی وجہ سے حالی نے کہا، حالی کا جو مد نظر اسلام ہے اس میں بہت آپ کے جو ہے دور کیوں جاتے ہیں۔ چکپس نے جو رامائن کا ایک سین لکھا ہے، سناؤ ایک شعر آپ کو۔ جب رام چندر جی کے پاس جب رام چندر جی اپنے باپ کے پاس آتے ہیں بنواس جانے کے لیے، رام جیسا بیٹا آیا ہے رخصت کے لیے، تو آپ کے باپ کے دل پہ کیا اثر پڑتا ہے، ماں کے دل پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ تو ان کے دل کو تشفی دیتے ہیں۔ شعر پڑھتا ہوں، آپ کہیں گے میر انیس کا مرثیہ ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ چکپس لکھتے ہیں، رامائن پڑھ رہا ہوں، ہوتا ہے جب بھی فضل خدائے کریم کا، ہوتا ہے جب بھی فضل خدائے کریم کا، باد سموم بنتا ہے اونچا نسیم کا۔ یہ میں رامائن پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرثیے کا ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر علی اکبر کا آپ کے جو ہے مرثیہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انسانی خطرے مشترکہ ہیں۔ ہمارے عزت نفسی سے گزارنے کے یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے ہیں جس میں ہم نے اپنے آپ کو عقیدوں میں اور اپنے آپ کو فرقوں میں باندھ لیا ہے، اس سے بڑھ کر جیسے آپ جو ہے فرض کیجئے کہ جو ہے نیچے سے دیکھیں تو آپ کو ایک ایک گھر الگ نظر آئے گا، لیکن آپ کی فکر، آپ کی نظر بالا ہوتے چلے جائے گی، تو ایک مقام پر آپ ایسے پڑھتے ہیں کہ تمام گھر مٹ کر آپ کے جو ہے اکائی نظر آتا ہے۔ اس موقع پہ جانا چاہیے،
اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ اسی لیے کہتے ہیں مولانا روم نے کہا باز آ آنچ ہستی باز آ، پلٹ کر آ جا، پلٹ کر آگا، تو جو کچھ بھی آ جا، تو اگر گبرو بت پرست و آتش پرستی باز آ، تو اگر بت پرست ہے، تو اگر مشرک ہے، تو اگر مجوس ہے، باز آ، ای درگاہ ہے ماں درگاہ ہے نو امید نیست۔ یہ ایسی درگاہ ہے اللہ کی، یہ ایسی درگاہ ہے خدا کی، یہ ایسی درگاہ ہے اس اوپر والے کی جہاں پر آپ کے یہ فرقے نہیں ہیں۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ شکست توڑ رہا ہے تو پھر بھی تجھ کو بخشا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا مرثیہ ان چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ توکل دیکھیے کہ انسان آپ کے جو ہے کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، مرثیہ پڑھا، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے، میں فقیر ہوں مگر دل کا حال جانتا ہے میں کیوں کہوں، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے۔ تو یہ استغنا، یہ توکل، یہ چیز ہے جو آپ کی مٹھی کو بند رکھتا ہے، جو عزت نفسی کو بند رکھتا ہے، جو آپ کے اخلاقی قدروں کو بند رکھتا ہے، جو آپ کو جو ہے اولیت کی درجہ میں لے رکھتا ہے، جہاں پر آپ کو جو ہے انسانیت کی معراج حاصل ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اہل دولت سے نہیں مطلب انیس، یہاں توکل ہے سدا اللہ پر۔ یا کہتے ہیں کہ یعنی دیکھیے کہ کس طریقے سے میں چھوڑ کے چیزیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ دوسری چیزیں ہونے والی ہیں۔ انسان، قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان کچھ نہیں سوائے یہ کہ اس کی کوشش اور سعی کا نتیجہ ہے۔ جو آبرو کا ہے طالب تو کر عرق ریزی، یہ کشمکش ہوئی تب پھول سے گلاب بنا۔ گلاب کا پانی ہے اس کے لیے پھول کو رگڑنا پڑتا ہے، پھول مٹ جاتا ہے۔ انسان جو ہے جب اوپر پہنچتا ہے، انسان جب اپنی قدروں کو پہنچتا ہے تو اس کو محنت کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک شخص کی ایک پرسنالٹی ہے، چھوٹا سا آدمی ہونے چاہیے۔ میرا نس کہتے ہیں کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی، کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی، چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے۔ چونٹی یہاں پر استعارے کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ ہی از اے گورنر، آپ یہ مت دیکھیے کہ یہ سوٹ اور بوٹ میں ہے، آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ آپ گیپٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ ہر شخص کی ایک شخصیت ہے۔ مرثیہ وہ چیز یاد دلاتا ہے کہ شخصیت کا احترام کیا جائے، انسان کا احترام کیا جائے، انسان کے قدرت کا انتظام کیا جائے۔ بڑے بڑے آپ کے جو ہے ان لوگوں کے پاس وہ چیز نہیں جو ان لوگوں کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں، اور بتاتے ہیں ہمیشہ فرش مشجر پہ جو کہ بیٹھتے تھے۔ لکھنؤ میں یہ فرش ہوتے تھے جن پہ قالین ہوتے تھے بہت ہی قیمتی، جس پہ یہ جھاڑوں کے ڈیزائن ہوتے تھے۔ میر انیس نے اس سے بھی ایک فائدہ اٹھا لیا۔ ہمیشہ فرش مشجر پہ جو کہ بیٹھتے تھے، نہ ان کی قبر پہ بھی سائے شجر دیکھا۔ اسی لیے دبیر نے کہا تھا کہ بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں۔ یہ جو دنیا زمین ہے اس کے اوپر ہماری مکانات ہے۔ بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں اور زیر زمین مردوں کی جاگیریں ہیں، اور زیر زمین مردوں کی جاگیریں ہیں۔ عبرت کا مرقع ہے عجب صف زمین، عبرت کا مرقع ہے عجب ورق زمین، عبرت کا مرقع ہے عجب صف زمین، اس ورق کے دونوں طرف تصویریں ہیں۔ کیا اس سے بہتر شعر ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نعت کا جو سب سے، میں اپنے موضوع کو لا رہا ہوں لوگوں کو، ابھی نصرت مہدی صاحبہ نے کہا کہ یہاں پر نعت کا آپ کے جو ہے ہوا، میرا کام آ رہا ہے۔ دیکھیے کہ نعت کا خزانہ اگر کوئی نظم ہے تو وہ ہے آپ کے مرثیہ، اور لوگ بے خبر ہیں۔ سنیے کچھ چیزیں لیتا ہوں، اگر کوئی اسکالر اس محفل میں ہے تو لیٹ اٹ ورک۔ سب سے بڑا آپ کے نعت کا ذخیرہ، نعت جو ہے قرآن مجید میں کہیں بھی حضور کے سراپا سے گفتگو نہیں ہے، کہیں بھی حضور کے جمال سے گفتگو نہیں ہے، کہیں بھی حضور کی زلفوں سے گفتگو نہیں ہے، کہیں بھی حضور کے دیار مدینہ سے گفتگو نہیں ہے، کہیں بھی حضور کے آپ کے طیبہ جانا وہیں رہ جانا پھر نہیں آنا، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں حضور اکرم کا ذکر ہے، یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بہت ہیں،
ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کیا ہے، تم ہمارے رسول ہو، تم عبادت ایسی کرتے ہو۔ تو وہ قرآنی آپ کے جو مذاہب ہیں اگر کہیں آپ کو ملیں گے تو وہ مرثیہ میں ملیں گے۔ سنیے کیا کہتا ہے، اور جس طریقے سے آپ کے کچھ حمد کے شعر بھی سنیے، یہ میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں جس کے لیے تاکید ہوتی ہے کہ مرثیہ ایک فرقے کی جائیداد ہے۔ اے جل شانہ وہ غفور الرحیم ہے، ہم سب ہیں درد مند وہ کل کا حکیم ہے۔ دبیر کو پڑھ رہا ہوں، رحمان و مستعان و رؤوف الرحیم ہے، اس کے سوا بھلا کوئی ایسا کریم ہے۔ ایمان بھی دے، مراد بھی دے، عز و جاہ بھی، روزی بھی بخشے، خلد میں بخشے گناہ بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا درس ہے حمد میں۔ نعت میں کہتے ہیں کیا کیا بیاں کروں میں عنایت کبریا، پیدا پیمبروں کو پہ رہبری کیا، ہم کو محمد عربی سا نبی دیا، بسم اللہ صحیفہ فہرست انبیاء، حضور کو بسم اللہ فہرست آپ کے انبیاء کہنے والا آج نعت کو شاید ہمارے پاس اس لیول کا نہیں ہے۔ آگے جو انبیاء اقتدار تھے، محبوب کردگار کے وہ پیشکار تھے۔ اب سنیے آپ کے جو ہے بعض چیزیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نعت ایسی نعتیں آپ نے شاید آپ کے جو ہے صرف آپ کی سیرت کے بارے میں مرثیہ کہے گا۔ وہ مرحمت، وہ خلق شہنشاہ خوش خصال کی جس سے بات اس کو مسرت ہوئی کمال، تھی سب پہ عام رحمت محبوب ذوالجلال، دیکھا جسے نگاہ کرم سے ہوا نہال، پایا یہ رتبہ خلق میں کس ذی وقار نے، خلق عظیم جس کو کہا کردگار نے۔ وہ انیس جس نے کہا تھا کہ یا رب میری شاعری کو عام کر دے، وہ شکوہ سواں ہے، کیا کہتا ہے، نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے بس انصاف نہیں ہے۔ بن کر رہا ہوں اپنے بات کو، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرثیے کی طرف توجہ ہو، اس وجہ سے کہ آفاقیت کا حامل ہے۔ دوسری چیز، مرثیہ کسی فرقے کی جائیداد نہیں ہے۔ مرثیہ جو ہے اپنی زندگی میں اس وجہ سے اپنائیے تاکہ مرثیہ سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ تیسری چیز، مرثیے میں جو انسانی اور آفاقی خطرے ہیں اس کو مختلف طریقے پر حزب و مراتب سے جو پیش کیا گیا ہے وہ آپ کو مرثیہ ہی میں ملیں گے۔ مرثیہ گنجینہ ہے، ذخیرہ ہے، بہت بڑا آپ کے سرمایہ ہے نعت کا۔ مرثیہ بہت عظیم شاہکار ہے حمد کا۔ مرثیے میں اگر بینیہ شعر ہیں تو وہ 8 یا 10 شعر سے 10% ہیں، اس کو پڑھنا چاہیں پڑھیں، اس کو نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں، وہ آپ کے جو ہے عقیدتی مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے انیس کو بھی پڑھیے، دبیر کو بھی پڑھیے، دوسرے شاعروں کو بھی پڑھیے۔ تو غالب نے صرف 3 بند لکھے تھے، اس کے بعد کہا بھائی ہم سے تو چلا نہیں گیا، اس وجہ سے کہ اس میں وہ قوت ہے۔ میر تقی میر کے مرثیے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میر تقی میر کے درمیان میں اس زمانے میں عزاداری کیسی ہوتی تھی، دہلی میں کیا لباس پڑھتے تھے آپ لوگ پہنتے تھے، کس طریقے سے آپ کے جو ہے تمام فرقے مل کر تمام قومیں مل کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز آپ کو اگر کسی جگہ میں ملے گا تو وہ پھر آپ کے جو ہے مرثیے ہی کی آپ کی محفل ہوگی۔ تو محلے کا مطلب یہ ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی بات کرنا ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو تکمیل تک تو نہیں پہنچا سکتا۔ بات یہ ہے اگر دریا کا پانی شیرین ہو، پورا اگر کھینچا نہ جا سکے تو اتنا تو اپنے ساغر میں لے لیا جائے کہ کچھ پیاس بجھ سکے، ورنہ پھر شکریہ، خدا حافظ۔ ہم وہ ہیں جن کو وراثت میں ملی کرب و بلا، ہم وہ ہیں جن کو وراثت میں ملی کرب و بلا، جن کی نظروں میں فقط وہم و گما پانی ہے۔ ہم وہ پیاسے جنہیں سیراب کرے تشنہ لبی، ہم وہ دریا کے جہاں تشنہ تہاں پانی ہے۔ ڈاکٹر نصرت مہدی کے نشار کے ساتھ یہ سیشن یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے موبائلز کو آف کر دیجئے، کیونکہ اب جو مائکرو فون استعمال ہوں گے کارڈ لیس، تو اس میں بیپ آتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوں گے۔
اور آپ اتنا اچھا پروگرام جو ہے مس کریں گے. اس وجہ سے آپ اپنے سب ہی اپنے موبائل سوئچ آف کر دیجیے. میں رشدہ مدھیہ پردیش اردو اکادمی محکمہ ثقافت کی جانب سے یہاں موجود تمام ادب نواز حضرات کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں, خوش آمدید کہتی ہوں. حاضرین, جو زمانہ لکھنؤ میں غزل کی ناسقیت کے عروج و تفضل و تاثیر کی نسبتاً فقدان کا زمانہ ہے, بہت سی دوسری اصناف میں فروغ و بالیدگی اور تاریخی تخلیقی تبدیلیوں کے اعتبار سے نہایت سرخیز زمانہ ہے. جس زمانے میں جہاں میکینکی اور غیر تخلیقی ناسقیت کی جکڑ بندی اپنے عروج کو چھو رہی تھی, مرثیہ, مثنوی اور داستان گوئی میں تخلیقی زرخیزی کے ایسے کارنامے وجود میں آئے جن کی کوئی نظیر نہ تو اس سے پہلے کے زمانوں میں ملتی ہے اور نہ ہی بعد کے زمانوں میں. حاضرین, اب میں باضابطہ طور پر دوسرے سیشن کا آغاز کرتی ہوں. آج ہمارے درمیان ایک ایسی اردو دوست موجود ہیں جن کے لیے اگر میں یہ کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا. میری ہمت کو سراہو میرے ہمراز, میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف. ایک ایسی سوشلائٹ NGO سلب انٹرنیشنل کی صلاح کار, پبلشر, ایڈیٹر, فلم میکر, جشن بہار کی فاؤنڈر, گنگا جمنی تہذیب کی امین, اہل نظر, صاحب ذوق, فنکاروں اور تخلیق کاروں کی قدردان. یہ تعارف ہے اس ہستی کا جس کے لیے خوشونت سنگھ کہا کرتے تھے, I can't imagine Delhi without کامنا پرساد. کامنا پرساد کا تعلق شبستان عظیم آباد یعنی بیدل کی زمین سے ہے. باغ و بہار شخصیت کی مالک کامنا پرساد کی تربیت اردو کے ماحول میں ہوئی. ان کے گھر میں آپس میں بات چیت کا انداز بڑا انوکھا ہوا کرتا تھا. وہ لوگ آپس میں قافیہ ملا کر بات چیت کرتے تھے. اردو سے بے پناہ محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں, اردو کسی نواب کی جاگیر تو نہیں, اہل جنوں کے پاؤں کی زنجیر تو نہیں, ایک ربط کی زبان ہے تقصیر تو نہیں, اردو سے عشق کرنے پہ تعزیر تو نہیں. کامنا پرساد کا بڑا کارنامہ جشن بہار ٹرسٹ ہے جو 1991 میں عالمی مشاعرے 1991 سے عالمی آداب. دوستوں, ویسے آپ کا یہ جو شہر ہے, جھیلوں کا شہر, یہ اتنا ہی خوبصورت ہے جتنے کہ آپ لوگ. یہ شہر بھوپال ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا گہوارہ ہے اور اردو کا ایک اہم مرکز ہے. یہاں اردو فلسفہ حیات اور گنگ و جمن کا خلوص خود میں سمیٹے ہوئے ہے. یہ شہر ایک مدت سے ہند کے تہذیبی اور ادبی دل کی مانند دھڑک رہا ہے. علم و ادب, دوستی, قومی اتحاد اور محبت بھری تہذیب اس دل کی دھڑکنیں ہیں. تو آپ سب کی موجودگی اور اس محفل کی توانائی ہمیں مطمئن کرتی ہے کہ یہاں اردو زبان و ادب کی آبیاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اردو کی ترویج اور ترقی کو نئی سمتیں عطا کرنے کے لیے ہم مدھیہ پردیش کی حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اردو کی خوبصورتی جب ایک شکل میں ڈھلتی ہے تو ہم اسے معروف شاعرہ ڈاکٹر نصرت مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں. ہم انہیں اور اکادمی کو مرثیہ جیسی اہم صنف ادب پر مبنی اس یونیک لٹریری پروگرام کے انعقاد کے لیے بدھائی دیتے ہیں. بھائی تغی عابدی کے لیے کیا کہیں, بس یہ کہ بھگوت گیتا میں کرشن کہتے ہیں کہ ایکو اہم دویتیو نا استی نہ بھوتو نہ بھوشیتی. تو بس میں ہوں اور پہلے بھی کوئی ایسا نہیں تھا اور آگے بھی نہیں ہوگا.
تو جب بھی ان سے ملتے ہیں میرے علم میں اضافہ تو ہوتا ہے پر تشنگی باقی رہ جاتی ہے. اور کل ہم ماموں حمید کے پروگرام میں گئے تھے. اب ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے. تو دلیپ کمار جی کے لیے جو انہوں نے یہ پروگرام انعقاد کیا تھا، کیا خوبصورت پروگرام. ہم لوگ بالکل تر و تازہ ہو کے نکلے وہاں سے، حالانکہ تھکے ہوئے آئے تھے ہم، اور تغیر بھائی وہاں ایک پروگرام سے لکھنؤ سے آ رہے تھے. تو بس یہ کہ دلیپ کمار اگر دنیا میں ایک ہیں تو ماموں بھی ایک ہی ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی محفلیں سجاتی رہیں اور اردو کو فروغ ملتا رہے. دوستو، آج ہم آپ کی محفل میں ہندوستان میں اردو مرثیے کے ادبی سفر کے کہانی بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ویسے کہانی عمر بھر کی ہے اور جلسہ بس رات بھر کا. تو کربلا سے کاشی تک کا مرثیے کے ارتقاء کا سفر طویل ہے اور وقت مختصر. ہمیں کوزے میں دریا سمیٹنے کا کام دیا ہے انہوں نے، تو مختصر سے وقت میں جشن بہار آپ سب کو ایک طویل سفر پر لے چلے گا. ہندوستانی مرثیہ ہماری گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے، ایک ایسی صنف جس کا بغیر اردو ادب کی تاریخ ادھوری ہے، جس نے اردو شاعری کے حسن و وقار میں اضافے کیے ہیں. سانحہ کربلا کی ایسی ترجمانی جو عہد در عہد مقبول ہوئی ہے، جس نے ہندوستان کے مختلف فرقوں اور طبقوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا ہے. تو رشتوں کی اہمیت سے آراستہ مرثیہ ایک منظوم داستان غم ہے، جس کی واقعہ نگاری اور منظر کشی ہندوستانی ثقافت میں رچی بسی ہے. مرثیہ نگاری کے ابتدائی دور سے ہی غیر مسلم شعراء بھی اس سفر میں شامل رہے ہیں. صنف مرثیہ کربلا کو کاشی سے جوڑتی ہے، فرات کو گنگا سے جوڑتی ہے اور انسانیت کو روحانیت سے جوڑتی ہے. بھکتی پردھان ہمارے دیش میں ایسا ہونا لازمی تھا اور واجب بھی ہے. قصہ کربلا میں تدریس ہے، حق کی باطل پر، نیک کی بد پر، خیر کی شر پر، اچھائی کی برائی پر، سچ کی جھوٹ پر اور اہنسا کی ہنسا پر جیت کی. اور ہندوستان کا درس ہے असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गमय. गौतम बुद्ध से लेके महात्मा गांधी तक अगर हिंद में अहिंसा का अनहद नाद गूंजता रहा है तो हजरत इमाम हुसैन भी अमन चाहते थे, जंग नहीं. सत्य और अहिंसा की इस धरती ने करबला के पैगाम को खुले दिल से अपना लिया. And Mahatma Gandhi said, I quote, I learned from Hussain how to be oppressed yet victorious, unquote. और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, इमाम हुसैन is the leader of humanity, unquote. दोस्तों, आज की शाम हम उर्दू मरसिया निगारी को एक सिंफ़े अदब के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे. उसके अज्जाए बयां यानी स्ट्रक्चर, उसका कल्चरल इम्पैक्ट जानेंगे. मरसिया वो सिंफ़े अदब है जिसको दुनिया की किसी भी ज़बान की बेहतरीन शायरी के मुकाबिल रखा जा सकता है. इसमें एपिक, एलेजी, पैथोस और ट्रेजेडी सभी शामिल हैं. यानी क्लासिकल शायरी के औसाफ भी हैं और रज़्मिये और अलमिये की खूबियाँ भी हैं. एक ही वाक़े पर मबनी होने के बावजूद अलग अलग मरसिये में अलग अलग किरदार निगारी और मंजर कशी है.
جس میں ہر شاعر یا مرثیہ گو کا اپنا رنگ و آہنگ اور فکر و خیال شامل ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے مرثیہ نہیں لکھا وہ شاعر نہیں ہے۔ شروع میں سانحہ کربلا کو لوگ عاشور نامہ، روزۃ الشہداء اور کربل کتھا میں سنتے اور پڑھتے تھے۔ اودھ کے قصبوں میں خواتین علاقائی زبان میں دہے اور پنجاب میں کبت پڑھتی تھیں۔ کشمیر میں کاریگر اور کشیدہ کار بھی کام کے دوران پرسوز مترنم آواز میں کربلا کی داستان گنگناتے تھے۔ اس طرح یہ روایات فوک کلچر کی آبیاری کرتی ہوئی مرثیے کی ادبی فضا کے لیے راہیں ہموار کرتی گئی۔ قصہ سانحہ کربلا کا تھا اور ریفرنسز خالص ہندوستانی، جیسے خواہاں جو گلشن زہرا تھے آپ کے، شبنم نے بھر دیے کٹورے گلاب کے۔ اردو میں کربلائی مرثیہ نگاری کا آغاز دکن سے مانا جاتا ہے اور کئی محقق شیخ اشرف بیابانی کو پہلا مرثیہ نگار تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے کچھ اہم نام ہیں قلی قطب شاہ، علی عادل شاہ ثانی، گلبرگہ کے راما راؤ تخلص بشوا۔ مدھیہ پردیش کی بات کریں تو ولی دکنی کے ہم عصر دارالسرور برہان پور کے شاعر امامی لکھتے ہیں، کیا ظالمان نے ظلم کیا بے حساب آج، مظلوم کربلا میں ہے عالی جناب آج، اس مومنہ کو ہوا پیچ و تاب آج، گویا علی کے گھر سے کھلا غم کا باب آج۔ شمالی ہند میں چھنو لال دلگیر اور اس کے بعد میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیے کے فن کو بامو عروج پہ پہنچایا اور مرثیہ ایک امپریشنسٹ پینٹنگ کی طرح زندہ تصویر بن کے ابھرا، جیسے کربلا کی میدان آپ کی نظروں کے سامنے ہو۔ اگر صنف مرثیہ کی ارتقاء اور وسعت کی بات کریں تو کربلائی مرثیوں کے علاوہ شہر آشوب اور شخصی مرثیے بھی لکھے گئے۔ حالی نے شہر دلی کا مرثیہ لکھا، تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ شخصی مرثیے کی بات کریں تو نواب سراج الدولہ کی وفات پر رام نارائن موضوع نے کہا، غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر تو ویرانے پہ کیا گزری۔ اور پھر فن مرثیہ سے سینچی گئی زمین پر پروان چڑھی احتجاجی شاعری۔ ترقی پسندوں کا دور ہو، ایتھسٹ ہوں، مارکسسٹ ہوں یا آزادی کے مت والے، ماحولیاتی تقاضے ہوں یا معاشرتی افکار، مرثیے کی طرز بلند رہی۔ اس کے اشتراکی اور ہماگیر موضوعات ہر دور میں ذہن سازی کرتے رہے۔ اور خلافت تحریک کے دوران محمد علی جوہر نے انگریزوں کو للکارا، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ اور پھر مرثیے کے طرز پر لکھی کبھی پردیپ کی نظم نے صرف پنڈت نہرو کو ہی نہیں پورے وطن کو رلا دیا۔ اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ حضرت امام حسین نے ہند آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو شاید وجے دشمی پر ہم راون کے ساتھ یزید کا پتلا بھی جلا رہے ہوتے۔ دوستو، اس برس وجے دشمی اور محرم ساتھ ساتھ آئے۔ پیغام دونوں کا ایک، ستیہ کی استیہ پر، مظلوم کی ظالم پر جیت کا، جو آج بھی اتنا ہی موزوں ہے جتنا زمانہ قدیم میں تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ نسل نو کو بھی اس سے تدریس ملے۔ مرثیہ نگاری کا فن کوئی معمولی فن نہیں ہے، یہ غزل اور نظم سے آگے کی مہارت کا شاعر سے مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے۔ آج بھی امن کے حسینی پیغام کو ہندوستانی مرثیہ پراثر طریقے سے ہم سب تک پہنچانے میں کامیاب ہے۔
تو جشن بہار ٹرسٹ کی جانب سے پیش خدمت ہے داستان مرثیہ، جس سے آپ تک پہنچا رہے ہیں ہندوستان کی پہلی خاتون داستان گو فوزیہ، انگریزی کی ٹیچر حنا کوثر اور نوجوان داستان گو فیروز خان۔ اسکرپٹ ریسرچ اور ڈائریکشن میں ہمیں تعاون ملا ہے اپرنا شریواستو ریڈی سے۔ آپ سب کا اس محفل میں استقبال کرتے ہیں ہم، اور بے حد عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگ مرثیہ نگاری کے ادبی سفر کی داستان پیش کر رہے ہیں، کیونکہ مرثیہ اردو نظم کی بے حد اہم صنف ہے، اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ مذہب کے نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ اسے ایک مقبول صنف سخن کی طرح بھی دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ مرثیہ نگاری نے شاعری کی مختلف ودھاؤں کو متاثر کیا ہے۔ اس کہانی کو ہم نے وقت کی پابندیوں کے مد نظر مختصر رکھنے کی کوشش کی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں داستان مرثیہ کربلا سے کاشی تک، اور سمجھتے ہیں اس اولین صنف شاعری کے خالص ہندوستانی رنگ و آہنگ۔ لیلا شاعری کی جوانی ہے مرثیہ، تاریخ نے کہی وہ کہانی ہے مرثیہ۔ اشنان کر کے آیا ہے سنگم پہ برہمن، اور خاک کربلا کا تلک لاجواب ہے۔ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ سوامی کتنی دور تے لاگا پریمی بان، اٹھی لہر فراق سے پہنچی ہندوستان۔ بھومی رام اور کرشن کی کربل کا سندیس، آنسو تمرے سو کے اور گنگا جمنی دیس۔ آداب حاضرین، مختلف قوموں اور ان کی تہذیبوں سے بسے بسائے اور سجے سجائے ہندوستان میں آنسوؤں سے لکھی ہوئی داستان کربلا پہنچی۔ یہی داستان مرثیے کی شکل میں ابھری، اور ہندوستان کی زرخیز فضاؤں نے اس کی پرورش کر کے ہماری مشترکہ تہذیب کی پہچان بنا دیا۔ بات یہاں تک آ گئی کہ وشناتھ پرساد ماتھر لکھنوی نے کہا، جب سے آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا۔ 10ویں محرم 61 ہجری یا اکتوبر 9 680 عیسوی، میدان کربلا دور حاضر کے عراق میں بغداد سے قریب 100 کوس دور دریائے فرات کا کنارہ۔ پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ سامنے تھی یزید کی کثیر فوج، جس نے امن کے حسینی پیغام کو ٹھکرا کر بے رحمی سے کربلا کی تپتی ریت پہ قتل و غارت گری کی ظالمانہ داستان تحریر کر دی۔ حضرت امام حسین اور شیر خوار علی اصغر کی شہادت کے بعد بے آسرا اور بے بس اہل بیت کو گرفتار کر لیا گیا۔ 63 ہجری یا 682 عیسوی،
یزید نے اسیران کربلا کو رہا کیا اور پھر انہی مظلوم شاہدوں کی زبانی شروع ہوا سانحۂ کربلا کے بیان کا سلسلہ۔ لیکن حضرت امام حسین کے عقیدت مندوں پر ظلم و ستم جاری رہا۔ اس جبر سے بچنے کی غرض سے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہندوستان کے لیے بھی ہجرت کی۔ ہندوستان ایک عظیم تہذیب، سادھو سنتوں کا، گوتم بدھ کا دیس، جس کی فضاؤں میں اہنسا اور بھکتی کے سر گونجتے ہیں۔ جب یہاں مسلمان حکمران، سپاہی، عام جن اور صوفیاء کرام کے قافلے پہنچے تو روحانیت سے سرشار ہمارے ملک نے انہیں بہت جلد اپنا لیا۔ ان آنے والوں کے ساتھ تھا ایک مذہب، ایک عقیدہ، ان کی ثقافت، کربلا کے قصے اور ان کا المیہ اور رزمیہ۔ سانحۂ کربلا حساس ہندوستانیوں کے دلوں میں جا بسا۔ حاضرین، یہاں سے شروع ہوتی ہے خطۂ ہند کے فکر و احساس سے آراستہ داستان کربلا کی ترجمانی، جو عہد در عہد مشہور اور مقبول ہوتی گئی اور ادب کی ایک اہم صنف بن کے ابھری۔ اردو میں کربلائی مرثیہ نگاری کا آغاز دکن سے مانا جاتا ہے۔ کئی محقق شیخ اشرف بیابانی کو پہلا مرثیہ نگار تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی نوسرہار مثنوی کی شکل میں شہادت نامہ ہے۔ سن 1503 یعنی ملا وجہی سے 100 سال پہلے کی تصنیف ہے۔ باجا جو تھے تاریخ سال، باز از ہجرت نبی حال، 900 نہے اگلے 9، یہ لیکھ لکھا اشرف تو، قانون دھریا اس نوسرہار، لیکن یہ سب دکھ کا بہار، لیکن یہ سب دکھ کا بہار۔ حاضرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس شروعاتی دور میں دکنی پر پنجابی کا اثر صاف نمایاں ہے۔ یہ زبان تغلق کے ساتھ دکن پہنچی تھی اور کچھ ناقدین مانتے ہیں کہ شہادت نامے مرثیے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں، مرثیہ نہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرثیے کے اجزائے بیان تو بعد میں طے ہوئے۔ محققین کی رائے میں دکن میں مرثیہ نگاری کا آغاز 16ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ شاہ برہان الدین جانم کا ایک مرثیہ بھی دستیاب ہے، لیکن دکن میں مرثیے کے اولین نمونے وجہی اور قلی قطب شاہ کی یہاں ملتے ہیں۔ ان کے مرثیے غزل یا قصیدے کی شکل میں مختصر لکھے گئے۔ قلی قطب شاہ لکھتے ہیں: کالے ہوئے دکھتے منکل، سر پر سٹی ماٹی سگل، پکڑے اس دکھتے جنگل، ہے بے قراری وائے وائے، بھولا سکے سب دکھ سکی، مکھ موندے بلبل جھک سکی، کوئل حسینہ دکھ ستی، بن بن پکاری وائے 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 وائے۔ قلی قطب شاہ نے اپنے ہم عصر مرثیہ نگاروں کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ ملا وجہی قلی قطب شاہ کے ہم عصر تھے۔ وجہی کا مرثیہ سادہ اور فطری ہے: حسین کا غم کرو عزیزاں، انجو نین سو جھرو عزیزاں۔ اسی زمانے کے شاعر غواصی کہتے ہیں: غم سو پکڑ بیت الحزن، یعقوب نے کھویا نین، شیریں کے بہانے کوہ اکن، اب جیو گوایا ہائے 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 ہائے۔ 17ویں صدی کا ابتدائی دور، اب دکنی زبان تشکیل پا چکی تھی۔ والی بیجاپور علی عادل شاہ ثانی شاہی نے
मरसिए को यूं बता, करबला की सब जमीन रंगी हुई, लहू बारे तुल के नाला, हाय हाय नित करे आदिल अली यक दिल सती, शय का मातम वसाला, हाय 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 हाय। हाशमी सैयद मीरान बीजापुरी पैदाइशी नाबीना थे। आपने मुरब्बा मरसिए कहे, जिनमें 4 मिसरों के बंद पहली बार लिखे गए। इनके लिखे मरसिए आज भी पढ़े जाते हैं। दिल बंदे मुस्तफ़ा का ताबूत ले चले हैं, फरजंदे मुर्तज़ा का ताबूत ले चले हैं, सुल्तान दो जहां का सरदार औलिया का मजलूम करबला का ताबूत ले चले हैं, मजलूम करबला का ताबूत ले चले हैं। अहम बात यह है कि इस शुरुआती दौर में न सिर्फ मुसलमान शोरा ने मरसिए लिखे, बल्कि गैर मुस्लिम अदीबों ने भी वाक़यात करबला को शायराना पैकर में कलमबंद किया। रामा राव तखल्लुस व शिवा गुलबर्गा के रहने वाले थे। इनका जिक्र कुदरतुल्लाह खां कासिम ने अपने मजमूए नगर में किया है। दूसरा अहम नाम दास का है, जिनका कलाम यूरोप में दक्कनी मखतूतात में दर्ज है। कहते हैं, मजलूम हो गया है जहां सू शय सवार, शय के दुखों में दास के हैं चश्म अश्क बार, रोता है यूं दरेग सती जार जार जार, मारा है जालिमों ने नबी के रतन को आज। भाई नाकिदीन की माने तो ये कलाम रिसाई शायरी के ज़ैल में तो आता है, लेकिन हैयत या फॉर्म के एतबार से दक्कन में पहला गैर मुस्लिम मरसिया गो महाराजा किशन प्रसाद को कह सकते हैं। फरमाते हैं, पहले मुस्लिम को किया कत्ल मुसलमानों ने, पहले मुस्लिम को किया कत्ल मुसलमानों ने, हाय क्या जुल्म किया